الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. فلسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں دل کی تمنا ہے الہی دین احمد ہی رہے اور عزت اسلام رہے یا الہی اگر تو چاہے تو قطرے قطرے کو سمندر کر دے یا الہی اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے پھر ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے سب حضرات پوری جماعت پورا اجتماع بڑے چھوٹے بزرگ بھائی مل کر عقیدت احترام سے نماز والا درود شریف بآواز بلند ثواب کی نیت سے پڑھ اللہم انتہائی واجب الاحترام قابل قدر قابل صد احترام علماء کرام قراء حفاظ قابل احترام اور بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج کا یہ سالانہ اجتماع جامع مسجد اللہ والی سرفراز آباد مدرسہ عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان اجتماع اور عظیم الشان عنوان سے معنون اس پروگرام میں میں بھی آپ بھی شریک ہیں اور میں سعادت سمجھ رہا ہوں اس اجتماع میں شرکت میں شکر گزار ہوں برادر مکرم اس جامع مسجد کے متولی مدرسے کے محتمم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ بلال صاحب دامت برکاتہم کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات کی زیارت کر سکوں اس عظیم عنوان سے دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں سٹیج پر موجود برادر مکرم حضرت مولانا حسن معاویہ صاحب دامت برکاتہم برخوردار اور نیک صالح حضرت مولانا محمد اسامہ صاحب قاری سعید الرحمن صاحب باقی علماء کرام میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور ان سب حضرات کے آمد پر آپ حضرات کی یہاں تشریف آوری پر آپ کا بھی شکر گزار ہوں ربیع الاول کا ماہ مقدس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں خطیبوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں تو ویسے اپنے آپ کو خطیب نہیں سمجھتا ہوں
لوگ سمجھتے ہیں بس وہ اس لیے میرے پاس بھی ٹائم کم بم بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب میرے بھائی ہیں اور یہ میرا اپنا ادارہ ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں اللہ جہاں پر جو دینی ادارہ قائم ہے اور اس ادارے کو چلانے والے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے اخلاص میں، ہمت میں، توفیقات میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین کہیں. بڑا جوشیلا خطاب تو آپ نے سن لیا. ماہ ربیع الاول میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. نبی علیہ السلام کی ولادت بھی وفات بھی اسی مہینے میں. علماء نے یہاں پر بڑی عجیب بات کہی کہ وفات کا بھی وہی مہینہ، ولادت کا بھی وہی مہینہ. اس میں حکمت جہاں پر اور حکمتیں ہیں وہاں پر یہ بھی حکمت نظر آتی ہے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں کہیں یہ امت آخرت کا فکر نہ بھول جائے، اور وفات کے غم میں کہیں یہ محبوب علیہ السلام کی محبت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پیار اور اپنی خوشیاں نہ بھول جائے. رب نے اعتدال میں رکھا، وفات بھی اسی مہینے میں، خوشی بھی اسی مہینے میں. خوشی مناؤ کہ اللہ نے اس نبی کی آمد کی برکت سے قرآن دیا جو سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے. خوشی مناؤ اللہ نے آخری نبی کی آخری امت بنایا جس امت کے بعد کوئی امت نہیں. خوشی مناؤ کہ اللہ نے وہ نبی اس ماہ میں عطا کیا جس نبی کی برکت سے اللہ ہر لمحہ اپنے گناہگار بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. خوشی مناؤ اس نبی کے صدقے اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا فرمائی. اور نبی کی وفات، نبی کی رحلت کو بھی یاد رکھو، نہ بھول جاؤ کہ وہ نبی جس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یا اپنی ذات منوائی یا مصطفیٰ کا نام منوایا، اپنی ذات بتائی یا آمنہ کے لال کی ختم نبوت بتائی، اپنا تعارف بتایا یا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی عظمت اور شان بتائی. وہ نبی جب اس جہان میں نہیں رہا وہ بھی اس جہان کو چھوڑ گیا. ہر انسان نے جانا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہر انسان جانتا ہے. میرا جملہ یہ ہے ہر انسان جانتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان، ہر انسان جانتا ہے کہ اس ماہ میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، جانتا ہے کہ اس ماہ میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آخری نبی کی پیدائش ہوئی، مسلمانوں کے نبی کا جناب نبی کی آمد ہوئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے. حضرت آمنہ کہتی ہے عجیب کیفیت اور عجیب حالت تھی میری جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. حضرت قادری صاحب کے لفظ آپ کے گوش گزار آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. حضرت قادری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے بعد، نکاح کے بعد حضرت آمنہ کے ساتھ رہا کتنا عرصہ حضرت عبداللہ؟ 2 ماہ کچھ دن حضرت عبداللہ کا نکاح رہا. نکاح کے بعد یہ زندہ رہے. 2 ماہ کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ابھی نکاح ہوا، ابھی شادی ہوئی تھی، خوشیاں ہی خوشی تھی. اچانک حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کے انتقال پر حضرت آمنہ روئی. بچپنے میں کم عمری میں بیوہ ہو گئی. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے اپنے گھر والے، بزرگ، خواتین،
دیے دیتے, لیکن کہاں بھولتا تھا میرا شہزادہ مجھے, کہاں بھولتا تھا وہ میرا گھر والا مجھے. عبداللہ کو یاد کرتی. حضرت آمنہ کہتی ہے جب غم بھر جاتا تو پھر کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے میں محسوس کرتی کہ میرے پیٹ میں تو عبداللہ کی امانت ہے, پھر میرا غم خوشی میں بدل جاتا. آمنہ پریشان نہ ہو, اگر عبداللہ چلا گیا ہے تو تیرے پیٹ میں عبداللہ کی امانت تو ہے نا, عبداللہ کا بیٹا تو ہے نا. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے سہارا ہو جاتا, مجھے تسلی ہو جاتی, میرا غم کم ہو جاتا کہ عبداللہ نہ سہی عبداللہ کی اولاد تو میرے پاس ہے, میرا سہاگ نہ سہی اس کا بیٹا تو میرے پاس ہے, میں اس بیٹے کو دیکھ کر اس کے ساتھ زندگی بسر کر لوں گی. ہر عورت کے دل میں یہی ارمان ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ, ہمارا علاقہ, ہماری گلی, ہمارے محلے, ہماری جناب, ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اگر کسی کا سہاگ اجڑ جائے تو پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضرت آمنہ بھی اس کرب سے گزرتی ایک دن ایسا آیا, حضرت آمنہ کہتی ہے میں اکیلی گھر میں, اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ آج میرے بچے کی پیدائش کا دن ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میری سہیلی تھی, ساتھ رہتی تھی, جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے, میں نے بلایا کہ آج رات تو نے میرے ساتھ رہنا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے اکیلے کمرے میں رات کو کئی دنوں سے میں خوش تھی کہ ابھی اللہ نے مجھے بیٹا دینا ہے, ابھی میرا لال میرے پاس آ جائے گا, ابھی عبداللہ کی امانت میرے پاس آ جائے گی, اس کی نشانی میری گودی میں آ جائے گی. بس 2-3 دن کی خوشی میں میری نیند بھی جاتی رہی. اس وقت اس رات میں لیٹی تو اچانک میری آنکھ لگی. حضرت آمنہ کہتی ہے نہ پکی نیند نہ بیداری, عجیب سی کیفیت میں مجھے کچھ اونگ تھی. حضرت آمنہ کہتی ہے لیٹی ہوئی, میری سہیلی ساتھ بیٹھی ہوئی, بس اچانک ہی کوئی درد ذہنی ہوا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مجھے محسوس نہیں ہوا. اچانک میرے بچے کی ولادت ہو گئی. میری سہیلی فاطمہ بنت عبداللہ نے اٹھا کر مجھے بچہ دیا اور میں نے بچے کو سینے سے لگایا. حضرت آمنہ کہتی ہے اس وقت بھی بڑی عجیب ملی جلی کیفیت تھی. ایک تو یہ تھا کہ آج مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے, آج میری جولی ہری ہو گئی, آج عبداللہ کی نشانی میرے پاس آ گئی. ایک یہ خوشی, دوسری طرف غم تھا, کاش آج عبداللہ ہوتا, کاش آج اس بچے کا بیٹ باپ ہوتا, کاش آج میرا گھر والا ہوتا. خدا کی قسم میں اپنے تصور میں کہتا ہوں رب نے پوچھا ہوگا آمنہ تو کہتی ہے کاش عبداللہ ہوتا, بتا اگر عبداللہ ہوتا تو کیا کر لیتا. آمنہ نے دل ہی دل میں کہا ہوگا اللہ عبداللہ ہوتا کپڑے لے آتا, عبداللہ ہوتا مٹھائیاں بانٹتا, عبداللہ ہوتا دوستوں کو بتاتا, عبداللہ ہوتا جب یہ بچہ بڑا ہوتا اس کی تربیت کرتا, عبداللہ ہوتا اس کا باپ ہوتا, اس کی تعلیم دیتا, جب بڑا ہوتا اس کی شادی کرواتا, جب بڑا ہوتا سیر کے لیے لے جاتا. تو میرا تخیل, رب نے کہا آمنہ اس بچے پر جو میں نے قرآن اتارنا ہے الحج والناس تک, میں نے ان تمام صورتوں میں سے ایک صورت ضحیٰ بھی اتارنی ہے اس محمد پر, اس بیٹے پر, تیرے اس بچے پر, اس بچے, اس شہزادے پر میں نے صورت ضحیٰ بھی اتارنی ہے. اور صورت ضحیٰ میں نے ایک جملہ بھی کہنا ہے. اللہ وہ کیا ہے, فرمایا یہ یتیم ہے نا, تو کہتی ہے کاش عبداللہ ہوتا. جانتے ہیں لوگ یہ یتیم ہے, لیکن تجھے کیا پتا ہر یتیم کے سر پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے. کسی یتیم کے سر پہ چاچا ہاتھ رکھے, کسی کے یتیم کے سر پہ ماموں ہاتھ رکھے, کسی یتیم کے سر پہ دادا ہاتھ رکھے, کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے. اللہ فرماتے آمنہ ہر یتیم بچے کے سر پر کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ رکھتا ہے. یہ محمد وہ یتیم ہے, اس کے سر پر میں خدا خود ہاتھ رکھتا ہوں, اعلان کرتا ہوں یتیمن فآوا, جس کے سر پہ ملک کا ہاتھ ہو وہ گھبراتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس محمد پہ میرا ہاتھ ہے, یہ محمد بھی جہان سے گھبرانا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہو نا.
بچی کچی سبحان اللہ ہوگی، وہ تو مولانا نے لے لی، آپ کو بڑا جگایا۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، مولانا محمد ایاز الحق قاسمی۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا یہ وہ بچہ یتیم ہے نا، کاش عبداللہ ہوتا، کھلونے لے آتا، مٹھائیاں بانٹتا، تو رب نے فرمایا نہ ہو پریشان، یہ وہ یتیم ہے فآوا ہے جی، فآوا، فرمایا یہ وہ یتیم ہے، اس کو سہارا بھی میں نے دینا ہے، اس کی ضرورتیں بھی میں نے پوری کرنی ہیں، اس کے سر پر ہاتھ مجھ خدا کا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجد کا، یہ سب فکر والا بیٹھا، سیدھا پترہ کر لو ماشاءاللہ۔ علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ فرماتے ہیں آمنہ تیرے بچے کے سر پر مجھ خدا کا ہاتھ، میں خدا خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے یتیم پیدا ہوا، یتیم پیدا ہوا، اور پیدائش کے وقت عجیب کیفیت تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب فاطمہ نے مجھے خبر دی اللہ نے تجھے جو دیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے بیٹے کی بات، بیٹے کا لفظ سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جناب حضرت آمنہ کہتی ہے بڑی عجیب کیفیت تھی، اس کمرے کے اندر ہر طرف نور کی لائٹیں نظر آ رہی تھی، ہر طرف جناب نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں نبی کی ختم نبوت کا نور تھا، یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس نبی کے پیدائش والے کمرے کو منور کر کے بتا دیا، جس کمرے میں آیا اس کمرے کو منور کر دیا، جس جہان میں آیا ہے اس جہان کو بھی منور کر دے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہے ہر طرف نور ہی نور تھا۔ مولانا حسن معاویہ پھر میں کیوں نہ کہوں حضور آئے سما کتنا سہانا ہے، نرالا ہے بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے، نبی کے نام کی برکت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر جنت کی کنجی ہے، ادھر دوزخ کا تالا ہے، حضور آئے سما کتنا سہانا ہے، نرالا ہے بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے بچے کے پیدائش کے وقت کمرہ منور ہو گیا، کمرہ معطر ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو جناب گودی میں لیا، تصورات میں آؤ، وہ وقت یاد کرو کیسی کیفیت ہوگی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا میں بڑی خوش ہو رہی ہوں، لیکن کبھی مسکراہٹ ہے چہرے پر، کبھی جناب آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا آمنہ کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے، وجہ تو بتا۔ کہا میں یہی سوچ رہی ہوں، ایک طرف اللہ نے بیٹا دیا آنے کی خوشی ہے، دوسری طرف میرے سہاگ اجڑا ہوا ہے، میرا جناب خامند زندہ نہیں، اس بیٹے کا باپ زندہ نہیں، کاش آج عبداللہ ہوتا۔ حضرت آمنہ نے جب
یہ جملے کہے ہوں گے، میرا تخیل رب نے کہا ہوگا آمنہ اگر باپ ہوتا تو یہ کرتا، پریشان نہ ہو، میں خدا خود اعلان کرتا ہوں یتیمن فآویٰ، اس کے سر پہ میرا ہاتھ ہے، میں خدا اعلان کرتا ہوں اگر اس محمد کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں خدا عرشوں پہ بلا کر اعلان کر دوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، میں خدا جنت کی سیر کرواؤں گا اگر بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی میں خدا 14ویں کا چاند کھلونا بنا دوں گا، اگر اس بچے کو تعلیم کی ضرورت پڑے گی میں خدا غار میں بٹھا کر خود سبق پڑھاؤں گا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بولو کہو نا سبحان اللہ۔ جب اس بچے کو جناب تربیت کی ضرورت پڑے گی میں خدا خود تربیت کروں گا، جب اس نبی کو شادیوں کی ضرورت پڑے گی، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو شادی کی ضرورت پڑے گی میں خدا رشتے آپ دیکھ کر میں خدا اس کے نکاح کرواؤں گا، کبھی خدیجہ کے ساتھ نکاح کرواؤں گا، کبھی عائشہ کے ساتھ نکاح کرواؤں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جب اس بچے کو پانی کی ضرورت پڑے گی میں خدا خود پانی دوں گا، اعلان کروں گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب اس بچے کو یاروں کی ضرورت پڑے گی میں خدا یار خود چن کے دوں گا، ایسے یار چن کے دوں گا ان کی طرف جو انگلی کا اشارہ بھی کرے گا میں خدا خود پہرا دے کر اعلان کروں گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے پریشان نہ ہو آمنہ، اس محمد کی تربیت بھی خود کروں گا، اس محمد کو کھلونے بھی خود دوں گا، تیرے بچے کی ذمہ داری بھی میں خدا خود اٹھاؤں گا۔ اللہ باپ ہوتا تو کپڑے لے آتا، فرمایا باپ ہوتا شہر سے کپڑے لے آتا، میں اس کی ذمہ داری لے چکا، میں خدا خود ذمہ دار ہوں، جب بچہ کپڑے پہنے گا جو بھی کپڑا ہوگا جو اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا میں خدا عرشوں سے دیکھ کر اعلان کروں گا یا ایھا المزمل، کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یتیمن فآویٰ، فرمایا میں خدا خود ذمہ دار ہوں، رب نے ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں توجہ کرنا، یتیمہ، اسی پہ دو چار باتیں کر لیتے ہیں، توجہ کرنا، یتیمہ فآویٰ، اللہ فرماتے ذمہ داری میں خدا اٹھا چکا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو دیکھ کر جناب عجیب کیفیت خوش ہو رہی ہوں، لیکن اس بچے کو غسل کی ضرورت نہیں پڑی، اس بچے کو جناب اس بچے کے خطرے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ذمہ داری جو میری ہے سب کچھ میں خدا خود کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان۔ فرمایا یہ عظیم بچہ ہے، یہ بڑا عظیم بچہ ہے، اس کی ذمہ داری جو لے چکا یتیمن فآویٰ۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے بڑے پیارے پیارے نام رکھتا ہے، بڑے خوبصورت نام رکھتا ہے۔ یار اگر اجازت دو میں قرآن سے کہتا ہوں، مولانا بھی کہہ رہے تھے قرآن سے پوچھا، میں بھی کہتا ہوں اللہ ہر باپ اپنے بیٹے کے بڑے پیارے پیارے نام رکھتا ہے۔ اللہ یہ بتا تو نے اس محمد کے پیارے نام کون سے رکھے؟ فرمایا کوئی اپنے بیٹے کو کسی نام سے پکارے، کوئی اپنے محبوب کو کسی نام سے پکارے، میں نے نبیوں کو بھی پکارا لیکن ہر نبی کو میں نے نام سے پکارا، لیکن جب اس آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند کی باری آئے گی میں خدا ذاتی نام نہیں لوں گا۔ یہ ہے
جامع مسجد اللہ والی مدرسہ عمر ابن خطاب، یہ بزرگ ہمارے اکابر ہیں جی، ہمارے علماء یہ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، اپنے مدرسے، اپنی جماعت اور اپنے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھو قرآن میں اللہ نے ہر نبی کو جب بھی بلایا قرآن میں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس نبی کو بلانے کا ذکر، تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے رب نے ہر نبی کو ذاتی نام سے بلایا۔ حضرت آدم کو بلایا تو ذاتی نام لیا، فرمایا یا آدم۔ حضرت نوح کو بلایا، فرمایا یا نوح۔ حضرت ابراہیم کو بلایا یا ابراہیم۔ حضرت زکریا کو بلایا یا زکریا، اور یا حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا یا موسیٰ۔ جب اس آمنہ کے لال کی باری آئی جس کے سر پہ خدا نے خود ہاتھ رکھا تو پھر رب نے لاج بھی رکھی، فرمایا ہر نبی کو میں نے ذاتی نام سے بلایا۔ اس نبی کو جب نام بلانے کا وقت آئے گا تو ذاتی نام نہیں، میرے نبی کے ذاتی نام بھی دو تھے۔ اللہ نے یا محمد بھی نہیں کہا، یا احمد بھی نہیں کہا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس سے پیار جو زیادہ ہے، نبی سارے پیارے، لیکن یہ تو پیاروں کا بھی پیارا ہے نا، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تو وہ نبی ہے جو پیاروں کا بھی پیارا ہے، اس لیے ہمارے اکابر یہ لفظ کہتے ہیں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء۔ آپ نے کبھی ان لفظوں پر غور نہیں کیا؟ قاری صاحب اس لیے تو کہا کرتے ہیں نا باقی نبی آمنہ کا لال سید الانبیاء، باقی نبی یہ فخر الانبیاء، باقی نبی یہ امام الانبیاء، باقی نبی یہ ختم الانبیاء۔ تو یہ تو نبیوں جیسا بھی نہیں، نبیوں سے بھی اونچا۔ نبی بڑی عظمت والے، لیکن یہ تو نبیوں سے بھی اونچے ہیں نا۔ ہر نبی کو رب نے نام سے بلایا، لیکن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو ذاتی نام سے نہیں، قرآن میں کہیں نہیں دکھا سکتے۔ جہاں پر کہا گیا وہ آیت ہو یا محمد، کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کیسے بلایا؟ فرمایا جب اس نبی کو بلایا میں نے تو یوں بلایا یا مدثر کی چادر والے نبی۔ جب بلانے کی باری آئی تو میں نے یوں بلایا یا ایھا المزمل۔ جب بلانے کا ٹائم آیا تو میں نے یوں بلایا یاسین والقرآن الحکیم۔ فرمایا جب بلانے کی باری آئی تو میں نے یوں نہیں بلایا یا محمد، بلکہ یوں کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ کبھی بلایا تو یوں بلایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ کبھی بلایا تو یوں بلایا۔ اللہ کیسے بلایا؟ فرمایا بڑے عجیب القابات دے کر بلایا۔ میں نے یوں بلایا علم نشرح لک صدرک۔ میں نے بات کی تو یوں کی والضحی واللیل اذا سجا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کو نام سے بلایا، لیکن اس نبی کو ذاتی نام سے نہیں۔ دنیا کو بتانا چاہتا تھا دنیا والوں میں نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ آؤ اپنی بات کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوں، بڑی خوش ہو رہی ہوں۔ حضرت آمنہ خوش ہو رہی ہے، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اللہ نے بچہ عطا کر دیا۔ وقت گزرتے رہے، چلتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جناب دروازے پہ دستک دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دستک دی۔ اندر بیٹھی ہوئی آمنہ غم زدہ دل کے ساتھ، غم زدہ آواز کے ساتھ، غم زدہ زبان کے ساتھ اندر بیٹھ کے ہی پوچھتی ہے من دقل باب، کون دروازے پر؟ حضرت حلیمہ نے کہا میں دائی ہوں، سعد قبیلے سے آئی ہوں، بچہ دے دو، مجھے پتا چلا ہے بچہ ہے تمہارے گھر میں۔ حضرت آمنہ کی غم زدہ آواز تھی، کہا بچہ تو ہے مگر ہے یتیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا گھر والی خاتون نام تو بتا، کہا آمنہ ہے۔
اچھا تو بچے کی ماں ہے، یہ بتا میں نے پوچھا نہیں کہ یہ یتیم ہے، خود کیوں بتا رہی ہو؟ حضرت آمنہ جناب روتے ہوئے غمزدہ زبان سے، غمزدہ الفاظ سے کہنے لگی، بڑی دائیں آئیں میرے بچے کو دے کر واپس چلی گئی اس لیے کہ یہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں، یتیم ہے، مجھے یتیم ہی چاہیے، مجھے دے دو، میں یتیم کو لے جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے آمنہ کپڑے میں لپیٹ کر آ رہی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ختم نبوت، ختم نبوت کپڑے میں لپٹی ہوئی حضرت آمنہ کے ہاتھوں پر، ذرا وہ تصور میں سوچو کیسا منظر ہوگا۔ آمنہ کا گھر ہے، دروازہ یوں دستک ہوئی، دروازے پہ باہر کھڑی حلیمہ سعدیہ، 7 قبیلے سے دائی کھڑی ہے، ادھر سے حضرت آمنہ کپڑے میں، سفید کپڑے میں لپیٹ کر ختم نبوت محمد الرسول اللہ ہاتھوں پہ لے آ کر دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، حضرت آمنہ نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے آمنہ کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کو دیکھتی ہے، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا پانی تھا، غمزدہ تھی، بڑی دائیوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ یتیم ہے، ملے گا کیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا رہی ہیں اور کہا دکھاؤ میرے بچے کو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یوں لیا، سینے سے لگایا، میرا اگلا جملہ سبحان اللہ کے لائق ہے، علماء نے لکھا کتابوں میں، میں دکھا سکتا ہوں، یہ لفظ دکھا سکتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پہلے ہی لمحے میں بچے کو لے کر، محمد الرسول اللہ کو لے کر، دیکھے بغیر سینے سے لگایا، سینے سے لگاتے ہی چل پڑی۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، قیادت محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مولانا ایاز الحق قاسمی، نعرہ تکبیر۔ اب یہ بات میں بالکل آرام سے کرتا ہوں، اگلی بات بڑے باذوق لوگ ہو آپ ہیں جی، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے سینے سے لگایا نا تو قدم اٹھایا اپنی اونٹنی کی طرف، تو حضرت آمنہ نے فوراً کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حلیمہ کہاں؟ کہا بس لے لیا، جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا بات تو سن، نہ بچے کو دیکھا نہ مجھ سے بات کی، لیا سینے سے لگایا اور چل دی۔ تو حضرت حلیمہ نے یہاں پر ایک جملہ کہا او ہو میں تو بھول ہی گئی، اصل میں بڑے غم تھے اس سینے میں، جیسے ہی تیرے بچے کو سینے سے لگایا تو ٹھنڈ پڑ گئی۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے، اونچا کہو سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھنڈ پڑ گئی میرے سینے میں، مجھے تو غم ہی بھول گئے۔ حضرت آمنہ نے کہا اچھا باقی باتیں بعد میں، میرے بچے کو دیکھ تو صحیح، یہ ہے کیسا؟ کہو سبحان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچہ دیکھا، دیکھ کر خوش ہوئی، کہا بڑے حسین دیکھے لیکن تیرے بچے جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا اور چل پڑی۔ بڑے واقعات ہیں، میں نے 35 منٹ کہا تھا مفتی صاحب سے، 4-5 دن ہو گئے مسلسل 2 تقریریں، اور رات تو میری گاڑی نے میرا کچومر نکال دیا، رات کی نیند ختم تھی، اس لیے جسم میں درد بہت زیادہ تھا۔ بہرحال ہم اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہیں آپ جیسے لوگ، اور اس طرح کے ماحول میں چند لمحات گزر جانا اپنے لیے سعادت بھی اور بخشش کا سامان بھی۔ انشاءاللہ نبی کی محبت میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ اجتماعات انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے رہی وابستگی تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے یہ اجتماعات۔
عرض کر رہا تھا آخری بات کرتا ہوں، حضرت بڑے واقعات ہیں، آخری بات کرتا ہوں جو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے لیا، گھر چلی گئی۔ علامہ ابن کثیر کے لفظ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں گھر گئی تو میرے گھر سے جب میں نکلی تھی تو قحط تو تھا ہی تھا، نہ پانی نہ کچھ کھانے کو، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے علاقے میں قحط سالی تھی، اس لیے تو وہاں سے عورتیں نکلی کہ شہر سے جا کر بچے لیں اور یہاں پر لے آئیں اور پھر جناب ان کو ہم پال پوس کر اجرت لے، ہمارا گھر چلے۔ حلیمہ کہتی ہے میری کیفیت ان سب سے زیادہ عجیب تھی، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ہاں میرے گھر کے صحن میں ایک کھجور کا درخت تھا، اور وہ بھی قحط سالی کی وجہ سے کھجور کا درخت بھی خشک ہو چکا تھا جب میں گھر سے نکلی تھی۔ اس بچے کو لے کر جب میں گھر گئی تو خوشی سے، جیسے بندہ کئی دنوں کے بعد گھر جائے تو دروازے پہ جیسے ہی اندر قدم رکھے تو در و دیوار دیکھتا ہے، ایسے ہوتا ہے، در و دیوار کی طرف دیکھتا ہے کہ میں گھر آ گیا دنوں کے بعد۔ حلیمہ کہتی ہے اس بچے کو لے کر میں گھر گئی تو میں نے دروازہ کھولا، پہلا قدم رکھا تو میں نے بھی اپنے صحن کی طرف یوں نظر دوڑائی مسکراتے ہوئے، تو ایک قدم اندر اور ایک باہر۔ حلیمہ کہتی ہے اچانک میری نظر پڑی اس کھجور کے تنے پر جو جاتے ہوئے دیکھ کے گئی تھی، خشک تھا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا، دوسرا قدم اٹھا کر اندر رکھا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھجور